آج ہم بات کریں گے ان افراد کی جو دنیا کے امیر ترین شخص تھے، جو موت کے منہ میں چلے گئے اور اس کی وجہ ٹائٹینک جہاز بنا، جس نے پہلے ہی بہت ساری جانیں نگل لی۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں جانتے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ 15 اپریل دنیا کی سب سے بڑی بحری حادثے کی یاد دلاتا ہے، جس میں 1500 سے زیادہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ تاریخ میں ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1912 میں پیش آنے والے اس حادثے کو اب 100 سال ہونے کو ہیں، اور یہ بحر اوقیانوس کی تہہ میں تقریباً 2 میل کی گہرائی میں پڑے جہاز کے ٹکڑے زبان خاموش سے کئی داستانیں سنا رہے ہیں، جن میں ہمارے لیے کئی سبق بھی ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز تھا، جس پر 3600 مسافروں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ جب وہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس پر 2223 مسافر سوار تھے، تاہم بعض تاریخ دانوں نے یہ تعداد 2227 بتائی ہے۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1907 میں شمالی آئرلینڈ کے بحری جہازوں کی تعمیراتی مرکز بلفاسٹ میں 1907 میں شروع ہوئی۔ یہ جہاز وائٹ اسٹار لائن کی ملکیت تھا، جس نے ایک ساتھ 3 بڑے بحری جہاز اولمپک، ٹائٹینک اور گیگاناٹک بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ بعد میں گیگاناٹک کا نام بدل کر برٹینک رکھ دیا گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برٹینک بحری ہسپتال کے طور پر استعمال ہوا، مگر ٹائٹینک کی طرح بدقسمتی اس کے بھی تعاقب میں تھی، اور وہ اپنی سمندری زندگی کے صرف 2 سال بعد 1914 میں وہ ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ ٹائٹینک کی ابتدائی ڈیزائن میں اس پر جان بچانے والی کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی، تقریباً 32 کی، مگر بعد میں اس سے بہت محفوظ بحری جہاز تصور کرتے ہوئے یہ تعداد گھٹا کر 20 کر دی گئی تھی۔ اور ایک رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ کمپنی نے کشتیاں کم کرنے کے لیے قانونی سکم سے فائدہ اٹھایا۔ کشتیاں گھٹانے کا ایک اور مقصد جہاز کے عرصے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا بھی تھا۔ ٹائٹینک کی لمبائی 883 فٹ تھی، اور یہ دنیا کا پہلا ایسا بحری جہاز تھا جس پر بہت سارے تفریح مقامات قائم کیے گئے تھے۔ جہاز کی ابتدائی ڈیزائن میں 3 چمنیاں تھیں، مگر بعد میں خوبصورتی کی پیش نظر اس میں ایک کا اضافہ کر کے چمنیوں کی تعداد 4 کر دی گئی تھی۔ ایک فلم میں اس کی 4 چمنیوں سے دھوئیں گہرے بادل بلند ہوئے دکھائی دیتے تھے، جبکہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جہاز کے انجن روم سے صرف 3 چمنیاں منسلک تھی، اور چوتھی چمنی دھوئیں کے لیے نہیں تھی۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے اور آخری سفر پر برطانیہ کی بندرگاہ ساؤتھ ہمپشائر سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر سے کچھ پہلے ماہرین نے کارکردگی کے جائزے کی غرض سے اس بات کا کچھ وقت کے لیے سمندر میں چلا کر دیکھا اور فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ایک مورخ جو ٹریسی کا کہنا ہے کہ تجرباتی سفر کے دوران جہاز پر نصب دوربین کہیں ادھر ادھر ہو گئی، اور جب ٹائٹینک نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تو اس پر دوربینیں موجود نہیں تھی۔ ٹریسی کا کہنا ہے کہ اگر دوربینیں موجود ہوتی تو آئس برگ کا پہلے سے ہی پتہ چل سکتا تھا، اور ممکنہ طور پر ٹائٹینک کو تاریخ کی سب سے زیادہ ہلاکت خیزی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جہاز کے عملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی کبھی کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ ٹائٹینک کے پہلے سفر میں نیو یارک کے لیے درجہ اول کا یہ کرایہ 4500، لیکن تیسرے درجے کا کرایہ صرف $30 تھا۔ تھرڈ کلاس کیبن اپنے ہم اثر دوسرے بحری جہازوں کے درجہ اول کے کمروں سے زیادہ آسائش تھے، یعنی کہ شاندار قسم کے بنائے گئے تھے۔ جب ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو سمندر پرسکون تھا، تاہم 14 اپریل کی رات بحر اوقیانوس کے اس حصے میں درجہ حرارت 0 سے گر گیا تھا۔ اس رات ایک اور بحری جہاز نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتے ہوئے برفیلی چٹان آئس برگ کی اطلاع دی۔ بعض مورخوں کے مطابق یہ اطلاعات کم از کم 6 بار دی گئی تھی۔ ٹائٹینک پر وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا، اور اس کے آپریٹر کو زیادہ دلچسپی درجہ اول اور دوم میں سفر کرنے والے مسافروں کے پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے میں تھی۔ چنانچہ اس نے نہ صرف آئس برگ سے متعلق پیغامات کو نظر انداز کیے، بلکہ آخر میں تو اس نے پیغام بھیجنے والے آپریٹر کو سختی سے ڈانٹ بھی دیا تھا۔ آئس برگ کی خبر کپتان اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز اس کے انتہائی قریب جا پہنچا تھا۔ اس وقت ٹائٹینک تقریباً 25 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اسمتھ نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا، مگر اس کی رفتار زیادہ تھی اور فاصلہ کم، چنانچہ آئس برگ جہاز کے درمیانی حصے سے ٹکرا گیا، جس سے اس میں تقریباً 300 فٹ کا شگاف پڑ گیا اور جہاز میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جہاز سیدھے رخ آئس برگ سے ٹکراتا تو نقصان انتہائی کم ہوتا اور ممکنہ طور پر ڈوبنے سے بھی بچ جاتا۔ جہاز کی ساخت ایسی رکھی گئی تھی کہ نچلی 4 منزلیں ڈوب جانے کی صورت میں وہ تیر سکتا تھا، مگر جب
चौथी मंजिल में पानी दाखिल होना शुरू हुआ तो अमले को खतरे की संगीनी का एहसास हुआ और वायरलेस पर मदद के पैगामात नशर किए गए। टाइटैनिक मदद के लिए पैगामात नशर करने वाला दुनिया का पहला बहरी जहाज था जिसने SOS और SQD यानी खतरा फौरन मदद को आए के पैगामात नशर किए। मौरखों के मुताबिक आइसबर्ग के खतरे से खबरदार करने वाला एक नामालूम जहाज टाइटैनिक के करीब सफर कर रहा था और मदद के लिए पहुंच भी सकता था, मगर पैगामात के जवाब में ऑपरेटर की बदतमीजी से भरम होकर इन्होंने चुप साध ली थी। टाइटैनिक के मुसाफिर और अमले को यख पानियों में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को मुकम्मल तौर पर डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे थे। जहाज पर मौजूदा कश्तियों के जरिए 1178 अफराद की जानें बचाई जा सकती थी, मगर अफरा तफरी के आलम में जब कश्तियां समंदर में उतारने का सिलसिला शुरू हुआ तो इब्तदाई कश्तियों में गुंजाइश से कम अफराद बिठाए गए थे, जबकि एक कश्ती गफलत के बायस उलट गई और इस तरह सिर्फ 705 मुसाफिरों को जिंदा बचाया जा सका था। जिंदगी बच जाने वालों में से सबसे ज्यादा बच्चे और खवातीन थी। दर्जा अव्वल के 94% और दर्जा दोम के 81% बच्चे और खवातीन महफूज रहे थे, जबकि रवायती तौर पर अमले के 87% अरकान कश्तियों में सवार होकर भाग निकले थे। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के साथ वही सलूक हुआ जो अक्सर औकात तरक्की पजीर ममालिक में गरीबों के साथ होता है। ज्यादातर मर्द यख पानी में डूब कर हलाक हो गए थे और तीसरे दर्जे के सिर्फ 27% बच्चे और खवातीन को कश्तियों में जगह मिल सकी थी। डूबते जहाज से रवाना होने वाली आखिरी कश्ती का आखिरी सवार चार्ल्स जोगन था, मगर वो कोई मुसाफिर नहीं बल्कि जहाज के अमले का एक रुकन था। टाइटैनिक के हादसे की पहली खबर न्यूयॉर्क के एक अखबार ने शाया की थी, जिसमें कहा गया था कि जहाज डूबने से कबल तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। मुतासरा खानदान को कुछ मिला या नहीं मिला इस बारे में मालूमात कम है। अलबत्ता कंपनी ने अपनी कश्तियां नए रंग रोगन करके बेच दी और समंदरी तारीख के इस बड़े इंसानी अलमिये पर बनने वाली फिल्म ने 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड मुनाफा हासिल कर लिया था। टाइटैनिक फिल्म पर 20 करोड़ डॉलर की लागत आई, जबकि जहाज सिर्फ 75 लाख डॉलर में बनकर तैयार हो गया था और इस फिल्म के हिस्से में बेहतरीन फिल्म समेत 11 ऑस्कर अवार्ड हासिल हुए, जो एक रिकॉर्ड है। टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने रवानगी से चंद रोज कबल अपने ही इंटरव्यू में कहा था कि ये मामूल का सफर है कि इसने अपनी 40 साल पेशा वराना जिंदगी में कभी किसी हादसे का सामना नहीं किया। ताहम अपनी जात पर जरूरत से ज्यादा एतमाद के नतीजे में रूनुमा होने वाला ये पहला हादसा नहीं है। इस तरह के हादसा से तारीख भरी पड़ी है। आपको इन सारी बातों से अंदाजा तो हो चुका होगा कि टाइटैनिक का हादसा क्यों पेश आया। बर्फीली चट्टान वहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं, जिसके बिना पर इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं। और ये जो 6 लोग वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने ये सारा कुछ अरेंज किया था और ये टाइटैनिक के जितने भी अमेरिकी मालकान हैं वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई शाबाश ले सके।